چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے نمبر گیم ان کے پاس ہے نہیں. اب ڈپٹی چیئرمین بھی اور اگر چیئرمین بھی آ جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے ہی تو پھر کیا کرے گی حکومت کے پاس کیا چوائس رہ جائے گی؟ دیکھیں حکومت سب سے پہلے تو فوکس کر رہی ہے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوایا جائے. اس کے لیے جوڑ توڑ جو سیاسی وہ جاری ہے اور خفیہ بظاہر جو رابطے ہیں وہ بھی کافی حد تک ہو رہے ہیں. خود صادق سنجرانی جو ہیں وہ فردن لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں. لیکن اگر پی ڈی ایم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پی ڈی ایم نے جو نامینیشنز کی ہیں ان کے پاس گیم نمبر ہے. بے شک اکثریت تھوڑی سی کم ہے, تھوڑے سے مارجن سے ہے, لیکن ان کے پاس اکثریت ضرور ہے. تو اس اعتبار سے اگر تو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فری الیکشن ہوگا, فیئر ہوگا اور کوئی فول پلے نہیں کیا جائے گا, جس طرح سے وہ کچھ دنوں سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو پھر تو کسی طور پہ بھی یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے حکومتی سائٹ سے کہ وہاں پہ صادق سنجرانی یا کوئی اور جو ہیں وہ بن جائیں. پھر تو پی ڈی ایم کے پاس اکثریت ہے تو ان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ چیئرمین سینٹ بھی بننے چاہیے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی بننے چاہیے. لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے. رابطے جو کیے جا رہے ہیں اس میں آپ نے ابھی جو ایم کیو ایم کے حوالے سے رابطہ ہوا ہے, ایم کیو ایم ادھر بھی رابطے میں ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ پی ڈی ایم کا بھی رابطہ ہوا ہے اور وہاں انہوں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ انہیں ووٹ دیا جائے. اور کیونکہ یہاں انہوں نے کہا کہ انہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنایا جائے, دوسری طرف فوری طور پہ کہہ دیا گیا کہ مولانا غفور حیدری صاحب کو چیئرمین سینٹ ہم آفر کرتے ہیں. تو آپ کا بڑا اچھا کویسچن تھا کہ اگر وہ تو پھر متفقہ امیدوار ہو جائیں گے گورنمنٹ کے اور ان کے, تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو مولانا غفور حیدری تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے. جی ہاں. لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے کیونکہ ریزرویشنز کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ابھی جو فیصلہ ہوگا, ہمیں تو خیر کافی حد تک یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ اس کے پیچھے ہے, مختلف لوگوں کو رابطے اور سارا کچھ انہیں مراعات اور تمام چیزوں کی پیشکش, تو اس انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدھ ووٹ سے صادق سنجرانی جو ہیں اس وقت وہ مضبوط امیدوار ہیں. تو مرتضیٰ چلیں ابھی تک تو صورتحال یہ ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ 12 مارچ کو حکومت سرپرائز دیتے دیتے خود ہی سرپرائز ہو جائے. یہ آپ کی بات درست ہے اور پاسبلٹی ہے یہ, کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ خیر پہلے بھی وعدے وعیدی کیے گئے تھے, اس کے بعد بھی ان کے وعدے وعیدی چل رہے ہیں. پھر انہیں امید تھی کہ فیصل سبزواری آ جائیں گے وہاں سے, وہ بھی نہ ہو سکا کیونکہ وہاں ان کے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے شاید ان کو پوری طرح سے ووٹ نہیں کیا, تو وہ بھی ٹائی میں آ گئے اور شہری رحمان وہاں سے آ گئی. تو ان کے اندر ریزرویشنز ہیں ایم کیو ایم کے اندر, اور یہی ایک ریزرویشن جو ہیں اسی کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ آنے والے دنوں کے فیصلے بھی اسی بنیاد پہ ہونے ہیں. اور 12 کو اگر تو حکومتی اتحاد جو ہے وہ جیت جاتا ہے تو انہیں عنقریب آنے والے چند مہینوں میں کہہ لیں کہ انہیں زیادہ چیلنجز نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سیٹ لے جاتا ہے, گیلانی صاحب وہاں سے چیئرمین سینٹ بنتے ہیں, تو پھر آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کے لیے مشکلات اور مزید بڑھیں گی. اور جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ والے ہیں وہ تو بہت زیادہ پر امید ہیں اس حوالے سے. گیلانی صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, باقی لوگوں سے بھی, تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے اور ان کو جیت کے دکھائیں گے. تو اب صورتحال یہی ہے کہ ایم کیو ایم بہت اچھا بہت اعلیٰ کردار ادا کر سکتی ہے یہاں پہ. پھر یہی کردار اگر ایم کیو ایم پی ڈی ایم کو جوائن کرتی ہے تو پھر قومی اسمبلی میں بھی ظاہر ہے, پھر پی ڈی ایم میں آئیں گے تو قومی اسمبلی میں جو ممبران ہیں ان کے وہ بھی وہاں ان کے ساتھ آ جائیں گے. جو مشکلات عبدالحفیظ شیخ کو امیدوار رکھنے میں اور کینڈیڈیٹ رکھنے میں حکومت کو پیش آئیں سینٹ کے الیکشن میں, اور پھر وہی چیز دہرائی تو نہیں جا رہی ہے مرتضیٰ کہ جس طرح اپنے لوگوں سے رابطے آخر میں آ کے بحال کیے وزیر اعظم نے, اپنے اتحادیوں سے بھی, اپنے اراکین اسمبلی سے بھی, دوبارہ سے وہی صورتحال پیدا کر کے ایک اور ویکیوم جو ہے وہ کریٹ کر دے گی حکومت. پھر کیا کرے گی؟ پھر چیئرمین سینٹ کے لیے یہی صورتحال درپیش ہو جائے گی حکومت کو. صورتحال بالکل ایسی ہی بن رہی ہے جس طرح سے آپ نے درست فرمایا کہ جو صورتحال تھی
سینٹ الیکشنز میں وہی صورتحال اب دوبارہ اس طرح سے کریٹ ہو رہی ہے. وہاں پہ کم از کم 16 سے 20 بندے تھے ایٹ لیسٹ جو یہ تحریک انصاف کے جنہوں نے بٹرے کیا ان سے, یا ان کو ووٹ نہیں ڈالا, یا انہوں نے کراس کیا, یا کوئی ایسی وجہ سے ووٹ منسوخ ہوا. اس طرح سے کچھ 4 کے قریب شک ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ ان کے 4 اراکین نے حفیظ شیخ کو ووٹ ڈالا. اپنی پارٹی پالیسی سے انہوں نے اختلاف کیا. اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ہیں. تقریباً یہ تعداد جو ہے 25 سے 30 ایم این ایز کی جو ہے وہ بن رہی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ہی جماعتوں کے لوگ نون لیگ کے ہو جائیں یا پاکستان تحریک انصاف کے ہو جائیں, تو وہ اگر اپنی جماعت کی لیڈرشپ پر اعتماد نہیں رکھتے, کھلے عام تو وہ یہ ڈرتے ہیں کہ ڈیفیکشن کلاز آ جائے گی اور ہم نااہل ہو جائیں گے, فلور کراسنگ لگ جائے گی. لیکن خفیہ رائے شماری میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے ضمیر کا جو ہے وہ استعمال کیا اور انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ کیا. بالکل 25-30 لوگوں کا قومی اسمبلی میں, یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کہ اگر ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہیں یا وہ کسی اور پارٹی کے ٹکٹس مانگ رہے ہیں اور اس وعدے کے اوپر وہ ووٹ دے رہے ہیں سینٹ میں کہ ہمیں نواز لیگ کا ٹکٹ بعد میں مل جائے, تو یہ ایک بڑی میں کہتا ہوں کہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں. آج ابھی ہم پریس کانفرنس سن رہے تھے حفیظ شیخ صاحب کی, یقین کریں یہ مہنگائی کا ایک اور بہت بڑا طوفان آنے کو ہے. میں اسی پر آنے لگی ہوں. ابھی جو حفیظ شیخ صاحب انہوں نے غصہ نکال لیا اپنا. جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اسی پر آنے لگی ہوں کیونکہ شاید حکومت کے لیے مہنگائی سے بڑا چیلنج فی الحال کوئی نہیں ہے. یقیناً اپوزیشن بھی چیلنج ہے, یقیناً پی ڈی ایم بھی چیلنج ہے, چیئرمین سینٹ کا مقابلہ بھی چیلنج ہے, لیکن اس سے بڑا چیلنج ہے یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی. حکومت کو اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ اگر اس مہنگائی کو کم نہیں کیا گیا تو شاید یہ حکومت خود بھی نہیں رہے گی, کیونکہ عوام میں غم و غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور عوام کا غم و غصہ کم کرنے کی ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اس مہنگائی کو کم کیا جائے. رمضان آنے والے ہیں, ہر ملک میں ماہ رمضان یا کوئی اس طرح کا تہوار آتا ہے تو پرائزز کو کم کر دیا جاتا ہے, لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے اور ہمارے ملک میں جو قیمتیں ہیں ان کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ بھی خبر ہے آج کی ناظرین کہ چینی اور گندم کی قلت پیدا ہونے کا بھی امکان ہے ماہ رمضان میں. جس طرح سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, چاہے وہ مرغی کی ہوں, انڈے ہوں, دودھ ہو, چینی کی قیمتیں ہوں, یہ قیمتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. اور بجلی کی قیمتوں میں بھی ہم نے مسلسل اضافہ دیکھا اور 89 پیسے کا ایک بار پھر فی یونٹ اضافہ کیا گیا ہے. اور جتنا اربوں کا بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے کوئی ایسا لگتا ہے پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف کی شرائط کڑی ہیں اور ان کڑی شرائط میں عوام کو ہی جو ہے وہ رگڑا دیا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی غلط ہے, کیونکہ عوام آپ کو اس لیے لے کر نہیں آئی تھی کہ آپ اس کو ایک مہنگائی کے عذاب میں ڈال دیں. مرتضیٰ, کیا واقعی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی بن گئی ہے؟ حکومت کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے, کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روک سکے. یہ مافیا جس کا بار بار وزیر اعظم ذکر کرتے ہیں, یہ مافیا تو آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے, یہ تو کنٹرول میں نہیں آ رہی حکومت کے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ہورڈنگز کرنے والے یا ریٹس مینیپولیٹ کرنے والے, یہ اب قابو میں نہیں رہے ہیں. اور مزید ایک طوفان جو ہے وہ میں ابھی جو پریس کانفرنس کا جس کا میں نے ذکر کیا, یہ آئی ایم ایف کے ایما پہ 400 بلین کی ڈیوٹیاں ہیں جو کہ آج ایلیمینیٹ کر دی گئی ہیں. کیبنٹ میں یہ بتا رہے تھے, جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے حفیظ شیخ صاحب نے اپنا غصہ پورا نکال دیا ہے کہ مجھے ہرا دیا ہے, میں اب دیکھتا ہوں اور میں آپ کے اوپر مہنگائی لاتا ہوں. تو یہ 400 ارب روپیہ کہاں سے پورا ہونا ہے ٹیکسیشن کا؟ عوام سے. یہ 400 ارب روپیہ ہمارے اور آپ کے سے ہی نکالا جائے گا. اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک چیز اور انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹ بینک کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں. خود مختاری اسٹیٹ بینک کی یہ ہے کہ ڈالر کو فری فلوٹ رجیم پہ انہوں نے منتقل کرنے کے لیے یہ فیصلہ آج سنایا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ چیئرمین جو ہوگا مرکزی بینک کا, اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے 5 سال کے لیے, اس کو آئینی حیثیت دے دی ہے. یعنی کہ آئی ایم ایف کا بندہ وہاں لگایا ہے تو وہیں بیٹھا رہے آئی ایم ایف کا بندہ, اور وہ ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہے. عوام جو ہے وہ بیچاری مر جائے, پس جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں. عوام کا رد عمل بھی آیا ہے. مرتضیٰ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.